یہ کہ زبیدہ و جوابہ یہ جو ہے اس میں ہے کیا؟ اصل میں کتاب زبیدہ و جوابہ والا جو چیپٹر ہے، یہاں کتاب کا معنی اصل ہے لیٹر، خط، ٹھیک ہے۔ زبیدہ نے خط لکھا تھا اپنے بیٹے مامون کو، خط لکھا تھا زبیدہ نے، ٹھیک ہے۔ تو جو زبیدہ نے خط لکھا اور جو مامون نے اس کا جواب دیا، اس چیپٹر میں اسی کے بارے میں بیان کیا گیا، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس چیپٹر میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ زبیدہ۔ اب زبیدہ کون تھی اور مامون کون تھا؟ تو زبیدہ جو ہے یہ الامین محمد بن رشید کی یہ ماں تھی، ٹھیک ہے، زبیدہ۔ اور مامون جو تھے ان کے بیٹے تھے۔ تو زبیدہ نے مامون کو خط لکھا تھا اور کہا تھا کل ذنب یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین وَإِنْ عَظُمَ صَغِيرٌ فِي جَنْبِ عَفْوِكَ، کہ ہر گناہ اے امیر المؤمنین چاہے جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، آپ کے دامن عفو میں بہت ہی چھوٹا ہے۔ وَكُلُّ زَلَلٍ وَإِنْ جَلَّ حَقِيرٌ عِنْدَ صَفْحِكَ، اور ہر لغزش، کل زلل، ہر لغزش، وَإِنْ جَلَّ، اگرچہ وہ بہت ہی بڑا کیوں نہ ہو، حقیر عند صفحک، آپ کے معافی کے نزدیک بہت ہی کم ہے۔ تو یہ جو ہے خط لکھا تھا کس نے؟ سیدہ زبیدہ نے، کس کو؟ مامون کو۔ تو پھر مامون نے ان کو جواب دیا۔ اور مامون کون ہے؟ تو مامون کے بارے میں سمجھیے۔ مامون اصل میں یہ ابو العباس عبداللہ مامون بن ہارون رشید، یہ ہارون رشید کے بیٹے ہیں، اور وہ عباسی خلافت کے ایک خلیفہ گزرے ہیں، اور جو کہ معتزلی تھے۔ مامون کیا تھے؟ معتزلی تھے، معتزلہ کی طرف یہ مائل تھے مامون۔ تو پھر جب مامون کو اس نے سیدہ زبیدہ نے خط لکھا تو مامون نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا وصلت رقعتک یا اماں، اے میری امی آپ کا خط مجھے پہنچا۔ رقعتن کا مطلب ہے خط، رقعہ، جیسے اردو میں بھی تو بولتے ہیں آپ کا رقعہ پہنچ گیا۔ اے میری ماں آپ کا خط مجھے پہنچ گیا۔ احاطک اللہ وتولاک بالرعایا، اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے۔ وقفت علیہا وسأنی شہد اللہ جمیع ما اوضحت فیہا لیکن الاقدار نافذہ۔ وقفت علیہا، میں اس بات سے واقف ہوا، وسأنی جمیع ما اوضحت فیہا، جو کچھ آپ نے وضاحت کی میری امی، اس سے وہ مجھے تھوڑا سا، اس بات سے مجھے تھوڑا برا لگا، لیکن الاقدار نافذہ، لیکن تقدیر نافذ ہو چکی ہے، والاحکام جاریہ، اور حکم جاری ہو چکا ہے۔ تو یہ خط ہیں۔ تو اس میں جو کوشچن بن سکتے ہیں، یا تو آپ کو یہ پورا خط جو ہے، اس خط کا میں نے دونوں حصے کا، یعنی کہ سوال کا اور جواب کا، دونوں کا اوپری والا حصہ میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جواب بن سکتا ہے تو اس طرح سے کہ یہ آپ کا چیپٹر ہے کتاب زبیدہ۔ سوال یہ بنے گا کہ من ارسل الرسالہ، ہو سکتا ہے اس کا کوئی یہ اٹھا کے دے دے، ٹھیک ہے، جیسے فار ایگزامپل آپ کو یہ والا اٹھا کے دے دے کہ اوپر والا جو ہے کل ذنب یا امیر المؤمنین وان عظم صغیر فی جنب، یہ والا اٹھا کے دے دے یہ والا، اور آپ سے پوچھا جائے کہ من ارسل الرسالہ الی المأمون فی هذه الرسالہ، کس نے خط بھیجا تھا مامون کو اس خط میں؟ تو پھر آپ کو جواب دینا ہے کہ السیدہ زبیدہ نے بھیجا تھا، جو کہ اس کی ماں تھی، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مامون کا جو جواب تھا وہ جواب یہ تھے وصلت رقعتک یا اماں، وصلت رقعتک یا اماں، یہ مامون کا جو خط ہے، ہاں، وصلت رقعتک یا اماں، اے میری ماں تمہاری خط میرے پاس پہنچ گئی۔ احاطک اللہ، تو یہاں پہ یہ اٹھا کے فار ایگزامپل دے دیں تو آپ سے پوچھا جائے کہ علی من رد المأمون فی رسالتہ، کس کو جواب دیا مامون نے اپنے خط میں؟ تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ رد علی امہ السیدہ زبیدہ، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز اس میں یہ بھی آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کہ
کیا اس میں یہ پوچھا جا سکتا ہے فی مقررات کا دراسیہ درس باسم بین السیدہ زبیدہ وال کیا ہے درس باسم کتاب زبیدہ و جوابہ، کتاب زبیدہ و جوابہ، فمن کتب و الی من کتب، تو کس نے لکھا اور کس کو لکھا. تو اس میں آپشن آ جائے گا کہ زبیدہ الی مامون، المامون الی زبیدہ، یا زبیدہ الی رشید، یا رشید الی زبیدہ، اس طرح سے. تو آپ کو بتانا ہوگا اس میں کہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ یہ زبیدہ نے لکھا تھا مامون کو، اور پھر مامون نے زبیدہ کو جواب دیا. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہوا آپ کو کتاب الزبیدہ و جوابہ والا کانسیپٹ. ٹھیک ہے، تو آگے چلیں، اب بتائیں آگے جی بالکل، والا جو. آگے چلا جائے. ٹھیک ہے، اوکے. آگے والا چیپٹر ہے اسلام و ابیدر. اسلام و ابیدر، ایک منٹ مجھے چیپٹر نکال لینے دیجیے. اب جرات الغفار 29. میں روایت آئی ہے، ٹھیک ہے، مسلم شریف میں روایت آئی ہے، اور اس روایت میں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے اسلام کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور ان کی جرات کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو یہ پورا واقعہ ہے. تو اس میں سب سے پہلے جو کوشچن بنے گا آپ کا، سب سے پہلے یہ کوشچن بنے گا کہ نصف اسلام ابی در من ای کتاب اخذ. ٹھیک ہے، کہ اسلام و ابیدر والا جو نص ہے کس بک سے لیا گیا ہے. تو اس میں آپ کو دے دیا جائے گا سیرت ابن ہشام، یا آپ کو الرحیق المختوم، اور تیسرا دیا جائے گا مسلم. تو آپ کو بتانا ہے کہ مسلم شریف سے لیا گیا ہے اسلام و ابوذر والا. اب اسلام و ابوذر میں ہے کیا، تو آپ کو بتا دیں کہ جن لوگوں نے وہ منصورات پڑھی ہوگی، منصورات وہ ہے ٹیکسٹ اس میں جمع کیا گیا ہے مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. تو اس میں یہ پورا ٹیکسٹ لکھا ہے انہوں نے کہ ابوذر کو جو ہے پتہ چلا کہ مکہ میں ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں. تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ کون سے نبی مبعوث ہوئے ہیں، کیا ہے نہیں ہے. تو پھر وہ آیا، آ کر کے کہنے لگا کہ بھیا میں نے سنا ہے کہ وہ ایسی بات کہتے ہیں جو شعر نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک عجب ہی چیز ہے. پھر ابوذر آئے اور آ کر کے مسجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ڈھونڈنے لگے. ٹھیک ہے، اور ڈھونڈنے لگے، اور کسی سے پوچھنا بھی انہوں نے گوارا نہیں سمجھا، کیونکہ ان کو ڈر لگا کہیں کوئی مار اور نہ دے، بہت ساری چیزیں. پھر ایسے ہوتے رہا، پھر جو ہے لاسٹ میں ان کی ملاقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اسلام لایا. اور وہ کہنے لگا کہ اگر یہ بات سچ ہے تو میں مسجد میں چیخ کر کہوں گا کہ میں اسلام لایا. تو وہ چیخ کے مسجد گیا، اور مسجد جا کر کے کہنے لگا لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تو سب اس کو مارنے لگے. جب سب اس کو مارنے لگے تو تاجروں کا ایک قافلہ گزر رہا تھا، تو ان لوگوں نے پھر ان کو بچایا، کہا کہ رے پتہ ہے تم کو یہ ابوذر جو ہے غفار قبیلے سے ہے، تمہارا قافلہ تو اسی قبیلے سے، اسی راستے سے ہو کے گزرتا ہے. پھر ان کو چھوڑا گیا. تو اس میں جو ہے اسلام و ابیدر میں یہ اس میں پورا واقعہ جو ہے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بارے میں ہے. تو اس میں آپ کو جو کوشچن پوچھا جا سکتا ہے، ایک تو وہی کہ کہاں سے ماخوذ ہے. دوسری چیزیں اس میں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ لماذا صرخ ابوذر بالشہادتی باللہ والنبی فی المسجد، کہ ابوذر نے مسجد میں آ کر کے کیوں زور سے لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہا. تو جواب یہ دیا جائے گا کہ لأنہ آمن بالنبی باللہ والنبی بصدق قلبہ. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اسلام جو ہے سچے دل سے لایا تھا. تو اور دوسرا جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ لأنہ کان جریئا جدا، تو وہ بہت جری تھے.
تو یہ پورا واقعہ ہے اس میں، تو اس میں کوئی اور چیز ہے نہیں جس کو یہ کیا جا سکے۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ کچھ ورڈ وغیرہ میں بھی ہو سکتا ہے کہیں پوچھ لیا جائے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ کانسیپٹ کلیئر ہے، اگر ایسا کچھ ہوا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اسلام و ابیذر ہو گیا، اب آگے کیا ہے؟ آگے ہے القضاء والقدر۔ تو رکیے، القضاء والقدر جو ہے اس میں پھر کچھ چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں القضاء والقدر میں۔ ایک منٹ مجھے بک کھولنے دیجیے۔ رضی اللہ عنہ کے بھائی کا نام انیس تھے، اچھا اور وہ مسجد میں 3 دن ٹھہرے تھے، ہر رات ان کو علی رضی اللہ اپنے گھر لے کے جا رہے تھے، لیکن وہ گوارا نہیں کر رہے تھے۔ یہ کہ جو تاجر کا بیٹا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ دنیا کا سارا معاملہ عقل پہ منحصر ہے، اگر عقل ہے تو آپ بزنس کر کے، تجارت کر کے بہت کچھ کر سکتے ہیں، سارے پرابلم سالو کر سکتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے ابن الاکار، کسان کا بیٹا، تو کسان کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ دنیا کا جتنا معاملہ ہے وہ سب کے سب محنت پہ منحصر ہے، محنت کر کے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ چاروں، یہ جو ہے چاروں کے بارے میں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ چاروں کہتے ہیں چلو دیکھتے ہیں، ان میں سے کسی کو کہتا ہے کہ چلو تم اپنی محنت سے کما کے لاؤ تو ایک دن کی کمائی، کسی کو کہتا ہے چلو تم اپنے عقل سے لاؤ ایک دن کی کمائی، کسی کو کہا جاتا ہے کہ چلو تم جو ہے اپنی خوبصورتی اور جمال سے کچھ کما کے لاؤ۔ لیکن لاسٹ میں جو یہ ہوتا ہے ابن الملک وہ بیٹھا رہتا ہے، اور پھر ایک جنازہ جاتا ہے، ایک جنازہ جو جاتا ہے تو اس جنازے، وہ کسی بادشاہ کا جنازہ ہوتا ہے اور کوئی اس کا مطلب شاہ خاندان کا وارث نہیں ہوتا ہے، تو لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یہ جو بیٹھا ہوا لڑکا ہے یہ بادشاہ کا بیٹا ہے، تو لاسٹ میں اسی کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ اور پھر اس میں یہ دیکھا جاتا ہے، دیکھیے دنیا کا جو سارا کا سارا معاملہ ہے یہ سب کے سب قضاء و قدر پہ منحصر ہے۔ تو یہ آپ کا ہو گیا یہ پورے چیپٹر کا خلاصہ۔ ابھی اس کے MCQs بھی کچھ ابھی بتاتے ہیں، لیکن اس میں کچھ کوشچن آپ کو عبداللہ بن مقفع کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، تو عبداللہ بن مقفع کے بارے میں پڑھتے ہیں، ایک منٹ رکیے گا۔ تو عبداللہ بن مقفع کے بارے میں جو کچھ پوچھا جا سکتا ہے وہ یہ کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ عبداللہ بن مقفع جو تھے یہ 2 لینگویج جانتے تھے، 2 لینگویج میں لکھتے تھے، ایک عربی اور ایک فارسی، ٹھیک ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ عبداللہ بن مقفع کا جو والد تھا وہ ایک مجوسی تھا، ٹھیک ہے، اور اس کا نام تھا دادزرے۔ اور عبداللہ بن مقفع نے جو اسلام لایا تھا وہ عیسیٰ بن علی کے ہاتھوں اسلام لایا تھا، ٹھیک ہے، عیسیٰ بن علی کے ہاتھوں عبداللہ بن مقفع نے اسلام لایا تھا۔ اور عبداللہ بن مقفع کی جو وفات ہوئی وہ ہوئی تھی آگ میں جلا کر کے، اس کو مارا گیا تھا، وہ امیر سفیان بن معاویہ المحلبی نے اس کو آگ میں جلا کر کے مارا تھا عبداللہ بن مقفع کو، ٹھیک ہے۔ اب باقی رہی وہ کلیلہ دمنہ، تو کلیلہ دمنہ کے بارے میں بھی کوشچن آ سکتا ہے، وہ یہ آگے کہ من الف کلیلہ و دمنہ، کلیلہ دمنہ کس نے لکھا، ٹھیک ہے، تو آپ بتائیں گے کلیلہ دمنہ لکھا ہے عبداللہ بن مقفع نے، ایک چیز۔ اور اسی میں آپ کو یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ کلیلہ دمنہ جو ہے کس اسلوب میں لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، کس اسلوب میں لکھا گیا ہے، کیا یہ ایک سوال و جواب کے اسلوب میں ہے، یا یہ شعر ہے، یا نثر ہے، کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کلیلہ دمنہ جو ہے یہ اصل میں ایک سوال ایک جواب کے اسلوب میں لکھا گیا ہے، کہ سوال جو ہوتا ہے ایک بادشاہ ہوتا ہے دبشلم، وہ سوال کرتا ہے، اور جواب جو ہے اس کا ایک فیلسوف ہوتا ہے انڈین فیلسوف، اس کا نام ہوتا ہے بیدبا، وہ جواب دیتا ہے۔ چلیے اتنی چیزیں ہو گئی، چلیے اب اس میں جو کوشچنس آ سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ لوگ خود جواب دیں۔ نمبر 1، سب سے پہلا کوشچن یہ آئے گا کہ من ای کتاب اخذت قصۃ القضاء والقدر، کیا ہوگا جلدی بتائیں۔
من أي كتاب أخذت قصة القضاء والقدر؟ کلیلہ و دبنا. کلیلہ و دمنہ نمبر 1. نمبر 2، من الف کلیلہ و دمنہ، کلیلہ دمنہ کس نے لکھا؟ تو اس میں بہت سارے آپشن ہوں گے، جلدی بتائیں. عبداللہ بن مکفہ. عبداللہ بن مقفع. فی من ای عصر کان عبداللہ بن مقفع، عبداللہ بن مقفع کس زمانے کے تھے؟ عصر العصر العباسی. العباسی. العصر العباسی. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن مقفع کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مخضرم الدولتین ہیں، یعنی کہ عصر عباسی عصر اموی دونوں. عصر اموی کا بھی زمانہ انہوں نے پایا ہے کہ عصر اموی میں بھی انہوں نے حکومت امویہ کا کسی کا وہ تھا، کاتب تھا یہ. پھر عصر عباسی کا بھی، لیکن یہ مین یہ عصر عباسی کے ہیں، لیکن عصر اموی کا بھی زمانہ پایا تھا. اور دوسری چیز یہ بتائیں کہ بأي عن أي أن تتحدث قصة القضاء والقدر عن 4 أشخاص ومنهم. تو قضاء و قدر جو ہے 4 لوگوں کی کہانی بیان کرتا ہے، قضاء والقدر. تو ان میں سے کون کون ہے؟ نمبر 1 ابن الملک، نمبر 2 ابن التاجر، نمبر 3 ابن الفلاح یعنی ابن العقاد، نمبر 4 بنت الملک. نہیں، نمبر 4 کل من الثلاث. تو بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ کل من الثلاثہ. کل من الثلاث صحیح ہوگا، بالکل. اسی میں اب یہ بھی بتائیں کہ القضاء والقدر تتحدث عن قصة 4 اشخاص وليس منهم، ان میں سے کون نہیں ہے؟ نمبر 1 بنت الملک، نمبر 2 ابن التاجر، نمبر 3 ابن الشریف، نمبر 4 ابن الملک. تو کون سا آپشن ہوگا صحیح؟ لیس منہم. بنت الملک. بنت الملک. پہلا والا. اسی میں سے اگر یہ پوچھا جائے کہ من یقول ان امر الدنیا کلہ بالقضاء والقدر، کس نے یہ کہا تھا کہ دنیا کا سارا معاملہ قضاء و قدر پہ منحصر ہے؟ ابن الملک. ابن الملک نے کہا تھا. چلیے یہ امپورٹنٹ ہے، حالانکہ اس میں اور بھی پوائنٹس ہیں. اور اسی میں یہ بتائیں کہ عبداللہ بن مقفع نے کس کے ہاتھوں اسلام قبول کیا تھا؟ داؤد بن حبیرہ، حبیرہ بن داؤد، علی بن عیسیٰ. علی بن عیسیٰ. علی بن عیسیٰ کے ہاتھوں اس نے اسلام قبول کیا تھا، عبداللہ بن مقفع نے. تو یہ ہو گیا اسلام القضاء والقدر. اب آگے دیکھتے ہیں. آگے ہے عاقبۃ الحسد. اور عاقبۃ الحسد جو ہے یہ زیادہ کچھ اس میں مل نہیں پایا، ٹھیک ہے. یہ ٹیکسٹ جو ہے حریمی من غیر استئذان، اور وہ جو ہے ان کا گھر چلا جاتا تھا بغیر اجازت دیے بھی. وکان لہ وزیر کثیر الحسد، لیکن اس کا ایک وزیر تھا جو اسے بہت حسد کرتا تھا اس آدمی سے. فغار من البدوی وحسدہ، اور وہ بدوی سے پہ غیرت آ گیا، اس سے غصہ ہو گیا اور اس سے حسد کرنے لگا. وقال فی نفسی، اور وزیر نے دل ہی دل میں کہا کہ لابد من مکید علی ھذا البدوی. تو وزیر نے کہا کہ اس بدوی کے خلاف ایک چال چلوں گا. فإنه قد أخذ بقلب امیر المومنین، کیونکہ اس نے امیر المومنین کا دل جیت لیا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر اس میں کوشچن بنتا ہے تو یہ بنا جائے گا کہ عاقبۃ الحدث قصۃ حسد فیہ شخص آخر فمن ہما. تو عاقبۃ الحسد ایک ایسا قصہ ہے جس میں ایک شخص نے کسی دوسرے سے حسد کیا. تو کون؟ فمن هو الحاسد ومن هو المحسود، کون حاسد ہے کون محسود ہے، اس کا پورے چیپٹر کا بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں نمبر 1 ہوگا الحاسد الوزیر، ہاں المحسود البدوی، رجل بدوی عربی، ٹھیک ہے. آپشن نمبر 2 ہوگا الحاسد المعتصم، المحسود الوزیر. نمبر 4 ہو سکتا ہے الحاسد الوزیر، المحسود المعتصم. تو پھر آپ اس کا کیا بتائیں گے؟ بتائیے. آواز آ رہی ہے؟ دیکھیے
اصل میں یہ ہے نا، عاقبت الحسد میں جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ معتصم عباسی خلافت کے بادشاہ ہیں. ایک بدوی انسان ایک بدوی انسان آتے ہیں تو معتصم کا دل جیت لیتا ہے. تو اس کا وزیر جو ہے اس بدوی سے حسد کرنے لگتا ہے. تو اس میں جو حاسد ہوا، حاسد کون ہوا؟ وزیر ہوا، وزیر المعتصم. اور محسود کون ہوا؟ رجل بدوی. کلیئر؟ بتائیں. ہاں ہاں ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیں. فصار يتلطف بالبدوی حتى اتى به الى منزله. اب جو ہے وہ بدوی سے تھوڑی نرمی اختیار کرنے لگا اور اس کو اپنا گھر لے آیا. وصنع له طعاما واكثر فيه من الثوم. اور اس نے کھانا بنایا وزیر نے، اور اس میں بہت زیادہ لہسن ڈال دیا. فلما اکل البدوی، جب بدوی نے کھا لیا، قال له، ان سے کہا، احذر ان تقرب من الامیر المؤمنین. کہا کہ امیر المؤمنین کے پاس مت جاؤ. فیشم من کا رائحۃ الثوم، کیونکہ وہ لہسن کی جو بو ہے وہ سونگھ لے گا تو فیتعدی لذلک، تو اس کو تکلیف ہوگی. فإنه یکرہ رائحۃ، کیونکہ امیر المؤمنین کو لہسن کی خوشبو پسند نہیں. ثم ذهب الوزير الى امير المؤمنين فخلى به وقال ان البدوي يقول عنك للناس ان امر المؤمنين ابخلوا. فلما اتى البدوي طلبه المعتصم فلما قرب منه جعل كمه على فمه مخافة ان يشم الامير منه رائحة الثوم. فلما رآه امير المؤمنين وهو يسير يستر فمه بكمه قال ان الذي قاله الوزير ان البدوي صحيح. فكتب المعتصم كتابا الى بعض عماله يقول فيه اذا وصل اليك كتابي هذا فاضرب رقبة حامله. ثم دعا البدوي ودفع اليه الكتاب وقال له امض به الى فلان وجئ سريعا بالجواب. فامتثل البدوي. اب دیکھیے اس میں پورا یہ ہے کہ وہ جو وزیر تھا نا، وزیر نے دیکھا ارے امیر المومنین اس کو چاہ رہا ہے تو چلو ہم اس کو ایک بار، اس نے پلاننگ یہ کیا کہ اس کو وزیر کو لہسن کھلا دیا اپنے گھر میں اور کہا دیکھو مت جاؤ وہاں پہ امیر المومنین کے پاس، کیونکہ لہسن کی بو وہ پسند نہیں کرتے ہیں. اور اس کے بعد جا کے کہنے لگا وزیر امیر المومنین سے کہ دیکھیے وہ جو بدوی انسان ہے وہ تو آپ کے خلاف دل میں حسد رکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بہت ہی بخیل ہے معتصم. تو اس کے بعد پھر کچھ دیر بعد وہ بدوی آیا تو وہ اپنا چہرہ منہ ڈھانکا ہوا تھا آستین سے. جب امیر المومنین نے ایسا دیکھا تو اس نے کہا ارے وزیر تو صحیح کہہ رہا ہے. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو پھر اس کو ایک خط دیا اور کہا کہ یہ خط لے کر جاؤ اور کھولنا مت. اور اس میں یہ لکھا اپنے عامل کو کہ جو آدمی یہ خط لے کر آئے گا اس کو قتل کر دینا. پھر یہ خط لے کر جانے لگا. اب آگے کیا ہوا اب دیکھیے. فامتثل البدوی، بدوی جو ہے اس کے سامنے ان کا حکم بجا لایا. ما رسم واخذ الكتاب وخرج من عندي بينما هو بالباب اذ لقي الوزير فقال له اين تريد؟ قال توجه بكتاب امر بني الى عملي فلان. فقال الوزير في نفسه ان هذا البدوي ينال من التقليد مالا جزيلا. فقال له ما تقول؟ ہاں دیکھیے اس میں پوری کہانی یہ ہے نا. ہیلو سنیے، اس میں پوری پڑھیں گے تو ٹائم یہ ویسٹ ہوگا. بس اتنی سی اس میں جو کوشچن بن سکتے ہیں وہ دیکھیے. سب سے پہلا کوشچن اس میں یہ بنے گا کہ من هو الحاسد فی قصة عاقبۃ الحسد. فی قصة عاقبۃ الحسد. ٹھیک ہے کہ عاقبۃ الحسد میں اس میں حاسد کون ہے؟ بتائیں کون ہے حاسد؟ قصہ کلیئر ہے؟ دیکھیے اصل الوزیر اس میں المعتصم حاسد. ہاں وزیر المعتصم یہ حاسد ہے. ہوتا یہ ہے کہ وزیر المعتصم حاسد ہوتا ہے نا، تو دیکھتا ہے کہ یہ بدوی تو امیر المومنین کے قریب ہے تو اس کو کہتا ہے کہ دیکھو امیر المومنین کے پاس لہسن کھا کے مت جانا. تو وہ گھر میں بیٹھا رہتا ہے وہ بدوی یا انسان، یہ جا کے کہتا ہے امیر المومنین سے کہ دیکھیے وہ آپ کے بارے میں کہتا ہے یہ بہت بخیل آدمی ہے. اور پھر جب وہ بدوی آتا ہے امیر المومنین کے پاس تو منہ پہ وہ کپڑا لیا رہتا ہے وہ دام آستین کا. جب کپڑا لیا رہتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہاں یہ کہہ سکتا ہے میرے بارے میں. اس نے کہا تھا ٹھیک ہے رکو میں اس کو قتل کرواتا ہوں. تو وہ ایک خط لکھتا ہے. اس خط میں اپنے ایک عامل کو خط لکھتا ہے کہ دیکھو جو بھی آدمی یہ خط لے کر آئے گا اس کو قتل کر دینا.
ٹھیک ہے، تو اس کے بعد وہ خط جو ہے امیر المومنین اسی کو دیتا ہے، تو وہ وزیر جو ہے وہ وزیر کہتا ہے اچھا امیر المومنین کا یہ خط لے کر یہ جائے گا، یہ تو بہت زیادہ مال دولت پالے گا، تو کہتا رکو میں ایک کام کرتا ہوں اس کو روکتا ہوں، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ اس کو روکتا ہے، کہتا ہے دیکھو تم مت جاؤ میں جاتا ہوں، پھر جاتا ہے تو اس کا بدلہ کیا ہوتا ہے کہ گلے جو کرتا ہے وہ اسی وزیر کا کرتا ہے، نہ کہ اس بدوی انسان کا، یہ پوری کہانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ یہ بتائیں گے کہ من هو المحسود فی قصۃ عاقبۃ الحسد، محسود کون ہے اس قصے میں عاقبۃ الحسد میں، مطلب جس سے الرجل حسد، البدوی، الرجل ہاں بدوی، البدوی۔ الرجل البدوی۔ اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ من تم قتلہ فی قصۃ عاقبۃ الحسد، عاقبۃ الحسد والے قصے میں کس کا قتل ہوا، البدوی کا، الوزیر کا، یا الرجل یا المعتصم کا، تو کیا بتائیں گے؟ الوزیر کا، الرجل۔ الوزیر کا، ٹھیک ہے۔ اور باقی چیزیں یہ کہ یہ قصہ لکھا کہاں، کس بک سے لی گئی ہے وہ چیز کلیئر نہیں ہو پا رہی ہے، چونکہ نخبۃ الادب میں یہ ہے، جس کی وجہ سے اگر وہ کلیئر ہوتی تو اس سے بھی ایک دو پوائنٹ ایسے تھے جہاں سے کوشچن آنے کی امید ہوتی ہے۔ تو اب آگے چلتے ہیں، ہم لوگ آگے کس پہ چلیں گے، اس پہ آئیں۔ سر کس نے جی رائٹر کی؟ ہاں، رائٹر کون ہے اس کے، وہی میں پوچھ رہا ہوں۔ جی جی بولیں۔ وہ گوگل میں فرسٹ لائن مار کے چیک کیجیے نا، قصہ تو عاقبۃ الحسد، اس کا وزیر المعتصم ایسے بول کے ماریے نا، کچھ آنے کا امکان ہے۔